اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المعارج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج 29ویں پارے میں سے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ آیات ایک تو کل کے سبق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس میں مضمون جو ہے وہی بیان کیا گیا، اور دوسرے آپ نے اس میں ایک لفظ دیکھا ہوگا یودو۔ یہ یودو ورڈ جو ہے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو کل جو ہم نے غیر سے فعل کی قسم مضاف اس کو مکمل کیا تھا، اس میں کسی وزن پہ آپ کو نظر آتا ہو یودو۔ میں الفاظ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ یودو یعنی مضاف جو کل ہم نے پڑھا تھا، مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے عین اور لام کلمہ کی جگہ پر۔ اب اس سے ملتا جلتا جو لاسٹ ورب ہم نے کل کیا تھا، لاسٹ ورب ہم نے کون سا کیا تھا؟ میم سین سین مادے سے، وہ کیا تھا؟ باب سمیہ سے استعمال ہوا تھا، مسسا یمسسو سے ہم نے بنایا تھا مسا یمسو، مسا یمسو۔ تو زبر جو ہے یہ بتاتی ہے کہ باب سمیہ۔ تو اب اس کا مادہ آپ نکال دیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنے سبق کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ واو دال دال، باب سمیہ سے نارمل ودیدہ یوددو، پھر ودا یودو، یعنی یہ والی حرکت جو ہے یہ آپ کو باب بتائے گی۔ 3 باب سے استعمال ہوتا ہے نا ہمارا مضاف، باب نصر ینصرو سے، جیسے اس میں ایگزامپل قصہ یا قصو، یہاں پر پیش حرکت ہے تو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ باب نصر ینصرو ہے۔ فرّ یفرّ، زیر حرکت آپ کو بتا رہی ہے کہ باب ضرب یضرب ہوا، اور زبر حرکت آپ کو بتائے گی کہ باب سمیع یسمع ہوا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ایسے بھی ایڈ کر لیجئے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ المعارج کی تلاوت کی ہیں وہ یود المجرم، مجرم چاہے گا، اس کے معنی ودا یا ودو کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، ٹھیک ہے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، یہاں تک کہ اپنے اس گھرانے کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر جو کچھ زمین میں ہے سب کو وہ فدیے میں دے دے اور پھر اپنی جان چھڑا لے۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا کل کے حوالے سے ایک ایگزامپل، اور آج نیا سلسلہ جو جوڑ رہے ہیں، نیا سلسلہ یہیں سے ہم جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں جو مادہ نظر آ رہا ہے یہ مادہ ہے اس کا واو دال دال۔ ایک تو یہ غیر صحیح فعل کی قسم مضاف ہو گیا، اور اسے اگلا سٹیپ آج جو ہم غیر صحیح فعل کی قسم پڑھنے لگے ہیں وہ قسم ہے غیر صحیح فعل کی جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے۔ غیر صحیح فعل وہ فعل ہے،
ہم نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، ایک چیز حمزہ آ جائے تو ہم اسے محموز کہتے ہیں. پھر وہ حمزہ کے آنے کی جو مختلف پوزیشنز ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. اس کے بعد اگر کسی حرف کی تکرار ہو جائے، 2 مرتبہ کوئی حرف آ جائے تو اسے مضاعف کہتے ہیں. اس کو ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لیا تھا. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ جب فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حرف علت آ جائے. اور حرف علت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف علت جو ہیں وہ 2 ہی ہیں، واو اور یا. اب حرف علت کے آنے کی پوزیشن فعل کے حروف مادہ میں مختلف ہو سکتی ہے. وہ حروف علت جو ہیں واو یا فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر، عین کلمہ کی جگہ پر، لام کلمہ کی جگہ پر، اس طرح حروف علت جو ہیں وہ بھی فا، عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ سکتے ہیں. وہ تو چونکہ حمزہ کے متعلق محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کر کے ہم فارغ ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں ہر جگہ پر آنے کے اعتبار سے ایک قسم کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے اب جو میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جب بھی فعل کے حروف مادہ میں ایسا ہوتا ہے تو جو نارمل گردان ہے وہ نہیں ہو پاتی، گردان میں تبدیلی آتی ہے. کہیں پر ایک صیغے میں آئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا محموز الفا کی صورت میں آپ کے مضارع فعل جو تھا اس میں واحد متکلم کے صیغے میں ابھی تک سچویشن پیدا ہوئی تو قاعدہ اپلائی ہو گیا. اچھا، مضاف پڑھا ہم نے تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں اس میں 5 صیغوں میں ماضی کے اور مضارع کی 2 صیغوں کے علاوہ تمام گردان میں تبدیلی واقع ہوئی. تو اس طرح ہم اس کو جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا ان غیر صحیح افعال کے زمرے میں کہ پوری کی پوری گردان ہی تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اصل میں ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو میں نے جیسے کل بھی آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھی تھی اور آج بھی انشاءاللہ تعالی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ ٹاپک قرآن مجید سمجھنے کے لیے، اس کی عربی سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو میں چاہوں گا کہ پوری توجہ آپ اپنی آج کے ٹاپک کو بھی دیں. تو پہلی بات کہ ہم جو ٹاپک اب پڑھنے لگے ہیں، یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے، اور حرف علت کس جگہ پر آئے؟ فا کلمہ کی جگہ پر آئے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات نوٹ کر لیں، فا کلمہ کی جگہ پر جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جاتا ہے تو اسے گرامر کی اصطلاح میں مثال کہتے ہیں. جس طرح حمزہ آ جائے تو محموز ہم نے کہا تھا، حرف ریپیٹ ہوا اسے مضاف کہا. تو حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو وہ مثال کہلائے گا. پہلی بات، اس کی ایگزامپلز میں اب آپ کو دیتا ہوں. اب حروف علت چونکہ 2 ہیں، واو اور یا. ایگزامپلز دیکھیں، واو جیم دال، یہ 3 حروف پر مشتمل مادہ. واو عین دال، واو لام دال. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلا واو ہے تو آخری دال ہی ہے، حروف چینج ہوں گے، لیکن فا کلمہ جو ہے وہ آپ کا واو ہی رہے گا، تب یہ غیر صحیح فعل مثال بنے گا. واو زال را، واو زا را، واو جیم لام. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 6 ایگزامپلز رکھی ہیں، اور بھی بے شمار ایگزامپلز ملیں گی. نوٹ کروانے والی بات یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں غیر صحیح فعل کی قسم مثال، اور مثال وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے. واو کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی، یا کی ایگزامپلز بھی نوٹ کر لیں. یا سین را، یا قاف نون، یا قاف زا، یا حمزہ سین. فا کلمہ پر یا آ رہا ہے، فا کلمہ پر
واو آ رہا ہے تو یہ آپ کا فعل کون سا ہوا؟ مثال. اب اگلی بات نوٹ کر لیں کہ اگر واو آ جائے مثال میں تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں, اور اگر یا آ جائے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ یائی. مثال یائی. تو یہ دو اقسام ہم پڑھیں گے, مثال واوی اور مثال یائی. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ چینجز جو ہونی ہیں گردانوں میں, ماضی کی, مضارع کی, اور جو 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں اس کے حوالے سے ہم اب بات کریں گے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ مثال واوی ثلاثی مجرد کے کن کن ابواب سے آتا ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں, تو مثال واوی باب ناصرہ ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا. پہلی بات ہی نوٹ کر لیں, باب ناصرہ ینصرو سے استعمال نہیں ہوگا, باقی 5 ابواب سے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اور مثال یائی جو ہے یہ عربی گرامر میں 4 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, 2 ابواب سے استعمال نہیں ہوتا. اور وہ 2 باب جن سے استعمال نہیں ہوتا وہ ایک تو نصرہ ینصرو ہوئی ہے اور دوسرا حاسبہ یحسبو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معلوماتی ایک بات ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ایڈیشنل کچھ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ساتھ, تاکہ آپ وہ نوٹ کرتے رہیں اور آپ کے نوٹس جو ہیں وہ یہ مزید اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو باب ناصرہ ینصرو سے مثال واوی نہیں آئے گا, اور باب ناصرہ ینصرو اور حاسبہ یحسبو سے مثال یائی استعمال نہیں ہوتا. اب اگلی بات, جو چینجز آتی ہیں گردانوں میں, ماضی اور مضارع کی گردانوں میں جو چینجز آتی ہیں, مثال یائی میں چینجز نہیں آتی. اس لیے ہم مثال یائی کی میں ایک آدھی صرف ایگزامپل دوں گا آپ کو آج میں قرآن مجید سے, اور اس کو ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے. مثال واوی میں چینجز آتی ہیں, اور وہ چینجز کہاں کہاں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, اب میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. مثال واوی میں مادہ ایک سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے بات کروں گا. مثال واوی میں جو ماضی معروف کی گردان ہے, ماضی معروف کی گردان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہاں میں لکھ دیتا ہوں, ماضی معروف نو چینج. واو جیم دال عربی زبان میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے مادہ آئے, اس کا باب آئے, تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے. یہ کیا بنے گا؟ وجدہ یوجدو. یعنی ہمارے نارمل اصول کے مطابق جو نارمل وزن پہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماضی معروف نو چینج کیا مطلب ہے کہ وجدہ سے آپ گردان کریں, پوری گردان اسی طریقے سے ہوگی جس طرح آپ ضربہ سے کرتے آئے ہیں. تو میں گردان آپ کے سامنے دہراتا ہوں. وجدہ وجدہ, وجدو, وجدت, وجدتا, وجدنا, وجدتا, وجدتما, وجدتم, وجدتی, وجدتما, وجدتنا, وجدتو, وجدنا. نو چینج.